ملتان تقریباً 7,000 سال پرانا ہے. یہ بات ایک انگریز آرکیالوجسٹ نے کی. کچھ بہت سارے اثرات دیکھ کے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 5,000 سال پرانا تقریباً ہڑپا سویلائزیشن جو کوئی 2,500 سال پرانی ہے، اس کے تو قریب ملتان کو جاننے کے اور ماننے کے شواہد موجود ہیں. اٹس این اولڈ سٹی. اور ملتان آنے کی لوگوں کی وجوہات کیا تھیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اٹ واز بیسیکلی اے گیٹ وے ٹو دا سب کانٹیننٹ. ایک دروازہ تھا، بہت بڑا دروازہ جو بر صغیر میں کھلتا تھا. بر صغیر میں اس دروازے کو کھلنے کی وجہ سے دو بڑی وجوہات رہیں، دو مختلف لوگوں کے، دو مختلف ٹائپ کے لوگوں کے یہاں آنے کی. نمبر ایک صوفیہ کرام جن کے لیے میں کام کرتا ہوں، اور دوسری حملہ آور، جس کی وجہ سے یہاں پر ایک ملتان کا ایک بہت مشہور و معروف قلعہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ سے لے کر محمد بن قاسم تک اور اس سے آگے بھی محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، ان سب نے اس ملتان قلعے پہ حملے کیے اور اس ملتان کو فتح کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ بر صغیر کے باقی جگہوں تک پہنچ سکیں. ملتان کا قلعہ یقیناً تاریخ کا ایک بڑا سنہرا باب ہے جو کہ ملتان کی ہسٹری سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ قبل از مسیح ہرنیہ آکاش ایک بادشاہ گزرا ہے ملتان میں. اس نے ایک مندر تعمیر کروایا. اس مندر میں اس نے ایک سونے کا بت بنوا کے رکھا. تو اس دور کے جو ہندو مذہب کے لوگ تھے انہوں نے اس بت پہ نذرانہ جات ڈالنے شروع کیے. تو وہ امیر کبیر ہو گیا. جب وہ اس کے پاس اتنی دولت ہو گئی کہ وہ دولت کی بھرمار سے فرعونیت کے ذہن میں آ گیا تو اس نے خدائی دعویٰ کر دیا. اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا پرہلاد. جب اس کا بیٹا پرہلاد اور اس کی بہن ایک تھی، اس کا نام تھا ہولیکا، انہوں نے کہا کہ تو خدا نہیں ہے. اس نے کہا کہ پورے لوگ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو خدا ہے، اور تم دونوں میرے گھر کے ہو اور تم مجھے خدا نہیں مانتے. انہوں نے کہا تو خدا ہے نہیں، تمہیں خدا کیسے مانے؟ اس نے کہا اگر تم نے نہ مانا تو میں تم دونوں کو آگ میں جلا کے راکھ کر دوں گا. انہوں نے کہا بھلے راکھ کر دے. اس نے پھر لکڑیاں اکٹھی کروائیں، آگ دہکائی. جب آگ دہک گئی اس نے اپنے بہن اور بیٹے کو آگ میں پھینک دیا. اس کی بہن جو ہے وہ جل گئی تھی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ صحیح سلامت رہ گیا. آج بھی جو ہندو مذہب میں ہولی کی رسم منائی جاتی ہے وہ قبل از مسیح سے یہاں ملتان میں شروع ہوئی تھی. تو اس وقت ہندو مذہب کے لوگوں نے خوشی سے ایک دوسرے پہ رنگ پھینکے تھے. آج بھی جو ہولی کی رسم منائی جاتی ہے تو رنگ پھینکا جاتا ہے. یہ ملتان سے تاریخ شروع ہوئی تھی. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل ملحقہ ہے یہ مندر. پھر اس ہرنیہ آکاش نے دوبارہ ایک بٹھی لوہے کی بنوا کے گرم کروائی. جب وہ سرخ ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس کو اپنے کپڑے اتار کے گلے لگا، اگر تو سچا ہے تو تیرا خدا سچا ہے تو تجھے بچا لے گا. پھر بھی وہ کپڑے اتار کے اس نے گلے سے لگایا تو پھر بھی وہ صحیح سلامت رہ گیا. اس وقت اس کے جو حواری تھے انہوں نے کہا خدا وحدہ لا شریک اور ہے، تو جھوٹا خدا ہے. انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا. اور ہولی کی جو بات چیت ہوتی تھی، حضرت بہاؤالدین زکریا خود موجود ہوتے تھے، حضرت بہاؤالدین کرتے تھے. یہ اولیاء کاملین کا ایک منصب رہا ہے. اولیاء کاملین کوئی تفرقہ بازی نہیں کرتے تھے. ہر مذہب، ہر مکتب فکر کا بندہ آتا تھا، آپ فیض یاب کرتے تھے. جیسے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. وہ جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ کون مسلم ہے اس کو قریب کر لیں اور جو غیر مسلم ہے اس کو دھتکار دیں. آپ نے اتنا محبت اور پیار دیا کہ غیر مسلم جو ہے آپ کے گرویدہ ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ اولیاء کاملین کا منصب ہے کہ آپ جو ہیں کوئی تفرقہ بازی نہیں کرتے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو. یہ سلطان محمد غیاث الدین بلبن جو ہیں یہ وقت کے بادشاہ ہیں اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سسر بھی ہیں. اور
ساتھ ہیں 1282 AD میں حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء خلیفہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کے، اور بابا فرید الدین گنج شکر ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک حسن سنجری، یہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے، یہ سندھ سے براستہ ملتان دہلی جا رہے ہیں، اور ایک سیدزادہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، کوئی میری مالی مدد کی جائے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کی خاطر تواضع کی، 7 دن کے بعد پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، کوئی میری مالی مدد کی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے اٹھا کے دے دیے۔ تو سیدزادے نے کہا کہ میں ان جوتوں کو کیا کروں گا، یہ تو پرانے پھٹے ہوئے ہیں۔ خیر دل میں لیے ہوئے وہ بغل میں لے کے چل پڑا، چلتے چلتے وہ ملتان میں پہنچتا ہے، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں حضرت امیر خسرو، حسن سنجری اور سلطان غیاث الدین بلبن، یہ جو ہیں سندھ سے ملتان آ جاتے ہیں۔ امیر خسرو نظام الدین سلطان غیاث الدین بلبن کو کہتے ہیں میرے مرشد کی یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے مرشد تو دلی میں ہیں، یہاں کیسے آ؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سمت سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 دری بنوا رکھی تھی جس میں مہمان آ کے آرام فرماتے تھے، تو وہ سیدزادہ بھی اس 12 دری میں سویا ہوا تھا۔ جب ان کے پاس گئے تو پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی میں دلی سے آیا ہوں۔ کس کے پاس گئے تھے؟ جی نظام الدین اولیاء کے پاس گیا تھا۔ کچھ ملا بھی ہے؟ یہ جی جوتے ملے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا آپ اس کو فروخت کریں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے خریدنے ہیں تو خرید لو۔ انہوں نے کہا یہ مجھے انعام ملا ہے 700 ستل سونے کے، یہ لے لو اور یہ جوتے مجھے دے دو۔ تو وہ مذاقیہ طور پہ ہنس پڑا، اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے 700 ستل سونے کے دے دیے اور وہ جوتے لے لیے۔ جب وہ جوتے لیے ان کو سر پہ باندھا، اوپر پگڑی دستار باندھ کے دلی چلے گئے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے امیر خسرو تم نے تو سستا سودا کیا ہے۔ تو آپ نے روتے ہوئے عرض کی کہ حضور وہ اسی پہ اتفاق کر گیا ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اور کچھ بھی چاہیے تو میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جو عمل کر کے انہوں نے دکھایا، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو پھر آپ نے گلے سے لگایا اور دعا فرمائی یا اللہ خسرو کو رنگ دے۔ پھر رنگا ایسا کہ پوری دنیا میں امیر خسرو کا نام آج بھی بزرگان دین میں شمار ہوتا ہے۔ جی یہ نواب مظفر خان سدوزئی ہیں، ان کے دادا کا نام تھا احمد شاہ عبدالی اور ان کے والد کا نام تھا شجاع خان، جن کے نام سے تحصیل شجاع آباد ڈسٹرکٹ ملتان ہے، اور یہ مظفر خان جو ہے ان کے نام سے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہے۔ یہ پوری زندگی انہوں نے سکھوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، اور ان کی ایک بیٹی تھی صفیہ نام کی، اور ان کے 5 بیٹے تھے، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کا جو مزار ہے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بیر جو برانڈا ہے اس میں پہلی سے دوسری قبر مبارک جو ہے ان کی ہے، اور یہ حاجی مظفر خان سدوزئی کے نام سے مشہور تھے، مسلم حکمران۔ تو حافظ جمال صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جو ہیں آتے ہیں اور یہاں پہ حضرت شاہ رکن عالم کی مزار پہ چلا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم نے حکم دیا کہ آپ جو ہے قبلہ عالم کی مزار پہ چلے جائیں، قبلہ عالم کے پاس چلے جائیں۔ اس وقت قبلہ عالم حیات تھے اور وہاں سے آپ کو فیض ملے گا۔ آپ یہاں سے چشتیاں چلے گئے، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فیض یاب کیا، اور ایک ان کا کلاس فیلو تھا، اس نے پوچھا کہ یہ کل آیا ہے تو ان کو اتنی توجہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو حافظ جمال ہے اس کی سفارش بھی ایسی ہوئی ہے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منظور ہو کے آیا ہے۔ تو آپ نے ان کو فیض یاب کیا، بیعت کیا، فیض یاب کیا۔ پھر حافظ جمال صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی کمال تھا کہ ایک لڑکی اور لڑکا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی ہے لیکن میں نے کہا ہے کہ میرا اگر میاں جو ہے حافظ قرآن ہوگا تو میں اس کے ساتھ ازواجی زندگی گزاروں گی۔ تو یہ ان پڑھ ہے، تو وہ
عرض کرتا ہے حضور مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہونا تو پہلی صف میں آ کے دائیں طرف بیٹھ جانا۔ حافظ جمال صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی تو وہ جو ہے پہلی صف میں بیٹھا ہے، آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے تھے وہ سارے حافظ قرآن ہو گئے، اور بائیں طرف پھیرا تو وہ سارا ناظرہ پڑھ چکے تھے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں، آج بھی حافظ جمال صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ جاتے ہیں اور یہی عرض کرتے ہیں کہ حضور اس وقت آپ نے کند ذہن کو اتنا حافظہ دے دیا اور ان پہ نظر کرم کر دی، تو آج بھی ہم پہ کرم نوازی فرمائیں۔ تو حافظ جمال صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی سلسلہ چشتی عالیہ کی معرفت سے جاری و ساری ہے اور لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ قلعہ کوہنا ملتان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں۔ صدیوں کی تاریخ جیسے منٹوں میں گزر گئی۔ صوفیہ کرام اور حملہ آور کا یہاں پر آنا، بر صغیر کے ایک صدر دروازے پر اسلام اور اس کو مشعل راہ بنتے ہوئے یوں دیکھنا شاید اس شہر کی قسمت میں تھا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے لے کر خواجہ معین الدین چشتی تک، سید علی حجویری، تمام لوگ آگے جانے سے پہلے، بنگال تک جانے سے پہلے یہاں پر آئے اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اور کیا اگر حملہ آوروں کی بات کریں تو شہاب الدین غوری، غزنوی، سکندر اعظم، سب اس قلعے کے دیوانے تھے۔ السلام علیکم۔